حضرت آدم علیہ السلام کا وجود کیا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ایک نبی آتا، اپنی ڈیوٹی پوری کرتا، اس کے بعد دنیا سے تشریف لے جاتے، پھر اللہ تبارک و تعالی دوسرے نبی کو دنیا میں بھیجتا، جاؤ اور قوم کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ یہی چلتا رہا، آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے۔ آنے کے بعد لوگوں سے کہنے لگے، او لوگوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور یاد رکھو ایک وقت آئے گا میں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میرے بعد جو نبی آنے والا ہے، جس کا آسمانوں میں نام احمد ہوگا، زمین میں محمد ہوگا، اگر اللہ اسے پیدا نہیں کرتا، کائنات میں کسی کو پیدا نہیں کرتا۔ یہ زبان حضرت عیسیٰ کی، کہتے او میرے لوگوں، مجھے ماننے والوں، میرے بعد جو نبی آئے نا تو اس کا کلمہ پڑھ لینا، اگر اللہ توفیق دے اس کی زندگی میں تمہیں اپنی آنکھیں کھولنے کو ملے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد میرے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے حالات کا ذرا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا حالات ایسے بد سے بدتر ہو چکے تھے۔ انسان تھا، انسانیت مر چکی تھی۔ یہی انسان جو آج ایک معبود حقیقی کا قائل ہے، یہی انسان تھا اگر یہ رات میں چاند کو طلوع ہوتا ہوا دیکھتا، اس کے آگے اپنی پیشانی کو جھکا دیتا اور کہتا یہ چاند روشنی کرتا کہ رات کے اندھیرے میں یہ میرا خدا ہے۔ اب رات جیسے ہی نکلتی چلی جاتی، چاند ڈوب جاتا، دن آتا، سورج طلوع ہوتا، سورج کی شعائیں پوری کائنات میں پھیلتی، اس سورج کی چمک کو دیکھ کر کے انسان اس کے آگے سجدہ کرتا، کہتا یہ دنیا کو چمکاتا کہ یہ میری خدا ہے، یہ میرا معبود ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اور مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا یہی انسان تھا۔ اللہ اکبر، یہ اگر آگ کو جلتا ہوا دیکھتا، کہتا یہ میرا خدا ہے، اس لیے کہ یہ انسان کو موت عطا کر دیتی ہے آگ، اس کو اپنا خدا مانے ہوئے آسمان میں ستاروں کو دیکھتا، انہیں اپنا خدا بنا لیتا، آسمان میں چاند کو دیکھتا، انہیں اپنا خدا مان لیتا، آسمان میں سورج کو دیکھتا، اسے اپنا خدا بنا لیتا۔ حالات ایسے ہو چکے تھے، انسان تھا، انسانیت مر چکی تھی، چاروں طرف ظلم و جفا کا ماحول تھا، ہر طرف سے صدا ایک تھی، کوئی آئے بچانے والا، کوئی آئے خیال لینے والا، کوئی آئے خبر لینے والا، چاروں طرف سے بس ایک صدا۔ مائیں تھی، ادب نہیں تھا، باپ تھا، ادب و احترام کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ حالات یہاں تک ہو چکے تھے ایک بیٹا اپنی سگی ماں کو لے جا کر کے بازاروں میں ایسے بیچتا تھا جیسے آج کے وقت میں ہم اپنے یہاں پر جانوروں کو بیچا کرتے ہیں۔ ماں تو تھی لیکن ادب نہیں تھا۔ حالات ایسے ہو چکے تھے اگر کوئی یتیم بچہ رہ جاتا، اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے ہٹ جاتا۔ یہی قوم کے لوگ ہوتے تھے، یہی دیکھنے میں ظاہراً انسان ہوتے تھے لیکن عمل شیطانوں والا ہو چکا تھا۔ یہ اس یتیم کی پرورش کرنے کے بجائے اس یتیم کے سارے مال کو چھین لیا کرتے تھے اور اس کو اپنا غلام بنا لیا کرتے تھے۔ یہ تاریخ آپ کو ملے گی۔ اگر کسی بیوی کا شوہر انتقال کر جاتا، اس کو 6 ماہ تک ایک کوٹری میں بند کیا جاتا۔ اللہ اکبر، اسی کوٹری میں وہ تمام تر حاجات سے بھی فارغ ہونا رہتا، اسی میں اس کو کھانے کو دیا جاتا، اسی میں اس کو پینے کو دیا جاتا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ 6 ماہ تک ایک ہی کوٹری کے اندر کوئی خاتون زندہ نہیں رہتی تھی۔ اگر اتفاق سے کوئی عورت بچ جاتی تو اس کو اس کوٹری سے نکالنے کے بعد میں گدھے کی ننگی پشت پر بٹھالا جاتا اور ننگی پشت پر بٹھانے کے بعد میں اس کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا جاتا، اور ڈالنے کے بعد نا ایک روایت میں یہ تک ملتا ہے اونٹ کی جو لید ہوتی ہے وہ گوبر اس کو اس کے گلے میں ڈالا جاتا، اس پر چپلیں ماری جاتی تھی اور کہا جاتا تھا یہ
وہ منحوسہ ہے جس کی وجہ سے اس کا شوہر انتقال کر گیا، اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا، حالات ایسے ہو چکے، بیواؤں کی کوئی خبر لینے والا نہیں تھا، یتیموں پر دست شفقت کوئی رکھنے والا نہیں تھا، والدین کی گستاخ ہو چکی تھی پوری اولاد، ماؤں کا ادب کرنے والا کوئی نہیں تھا، باپ کا ادب و احترام سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ایسے عالم میں جب چاروں طرف سے ظلم و جفا کا بازار گرم تھا، ایک باپ ہے اپنی بیٹی کو لیا گیا، لینے کے بعد کہتا ہے چل میری بیٹی ذرا دعوت پہ چلتے ہیں، میرے دوست کے یہاں پر دعوت ہے، اللہ اکبر، وہاں پر لے کر کے اپنی بیٹی کو چلا گئے، اور معلوم ہے جنگل میں لے کر کے جا رہا ہے، بیٹی اپنے باپ سے بار بار مطالبہ کرتی ہے، بار بار پوچھتی ہے، او میرے باپ یہ تو بتا دے تو مجھے کہاں لے کر کے جاتا ہے، جنگل میں تو کسی کا بھی گھر نہیں ہے، یہاں تیرا کون سا دوست رہتا ہے، یہاں کس دوست نے دعوت کی ہے؟ یہ ظالم باپ ایک نہ سنتا تھا، اپنی بیٹی کو لے جا کر کے اب جیسے ہی جنگل میں پہنچا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی خبر لینے والا نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں کدال ہے، اس کدال سے اس نے گڈھا کھودنا شروع کیا ہے، اب گڈھا جب کھودتا جا رہا ہے، بیٹی باپ سے بڑی محبت کرتی ہے، گڈھا یہ کھود رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی بھی اس کا ہاتھ بٹانے لگی ہے، اس کے ساتھ میں گڈھا کھود رہی ہے، اب جب گہرا سا ہو گیا، اپنے باپ سے یہ بیٹی کہتی ہے، او میرے باپ ذرا بتا دو دے اس میں ہوگا کیا، اپن تو دعوت کھانے کے لیے جا رہے تھے لیکن تم یہاں پر گڈھے میں مصروف ہو کر کے رہ گئے، آخر بات کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ بیٹی کی ایک نہیں سنتا ہے، کہتا کہ بس خاموش کھڑی رہے، لیکن بیٹی اپنے باپ کے ساتھ میں اللہ اکبر اس میں ہاتھ بٹا رہی ہے، اس میں گڈھا کھدوا رہی ہے، اب جب وہ گہرا سا ہو گیا، اس کی بیٹی ہے پوچھتی ہے بابا دعوت میں کب جانا ہے، کب جائیں گے آپ مجھے لے کر کے؟ ایک نہیں سنتا ظالم، حضور کے آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہو، ایک نہیں سنتا ہے، اب جب گڈھا اور گہرا ہو گیا، اپنی بیٹی سے کہتا ہے او بیٹی اس میں بیٹھ تو ذرا صحیح، اس کی بیٹی بیٹھی ہے، اللہ اکبر، اب جیسے ہی بیٹی ہے ہنسی ہنسی کرنے لگا ہے، اس کے ساتھ مذاق کرنے لگا ہے، مٹی کو اٹھاتا ہے اس کے اوپر ڈالنے لگتا ہے، بیٹی سمجھتی ہے میرا باپ ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، ہو سکتا ہے بس ایسے ہی ہنسی میں ڈالتا ہو، لیکن جب اس کی بیٹی کی کمر تک مٹی آ گئی، اب بیٹی سمجھنے لگی ہے معاملہ کچھ اور ہونے والا ہے، دست دراز اس نے دست اپنا طلب کیا ہے، اس سے کہنے لگی ہے او میرے ابا ذرا معاملہ تو بتا دے، میری کون سی خطا ایسی ہو گئی کہ تو مجھے اس گڈھے میں دبا رہا ہے، میرے اوپر مٹی ڈالتا ہے؟ یہ ظالم باپ کہتا ہے جب سے تو میرے گھر پہ پیدا ہوئی ہے میرے گھر کی ساری برکتیں اڑ چکی ہے، ساری رونقیں چلی گئی ہیں، اللہ اکبر، بیٹی التجا پر التجا کرتی ہے، آرزو پر آرزو کرتی جا رہی ہے، لیکن یہ ظالم ایک بھی نہیں سنتا ہے، اب جب مٹی سینے تک آ گئی، بیٹی پھر کہنے لگی ہے او بابا مجھے چھوڑ دے، مجھے اس گڈھے کے اندر نہ دبا، دنیا میں جانے کے بعد ایک چیز کی بھی تجھ سے ایک چیز کا بھی مطالبہ نہیں کروں گی، کبھی کچھ فرمائش نہیں کروں گی، کبھی تجھ سے کھانے کو بھی نہیں مانگوں گی، کبھی تجھ سے پینے کو بھی نہیں مانگوں گی، بس تو مجھے یہاں سے چلے جانے دے، اس گڈھے میں مجھے نہ دبا۔ لیکن اس ظالم نے ایک نہ سنی ہے، جب اس کی بیٹی کی مٹی گلے تک آ گئی اب بھی فریاد کرتی ہے او بابا چھوڑ کر کے چلا جا، ایک بھی بات نہیں کہوں گی، اب بھی ترس نہیں آیا، یہ ظالم مٹی ڈالنے لگا کہ جب بیٹی نے دیکھا کہ یہ نہیں مانے گا، ٹخنوں تک آیا تھا، گھٹنوں تک آیا تھا، سینے تک آیا تھا، اب پیشانی تک مٹی ہونے لگی ہے، اس ظالم باپ کو ترس نہ آیا ہے، اس نے جب بیٹی کے اوپر مٹی ڈال دیا ہے، بار بار فرمائش کرتی ہے، بار بار مطالبہ کرتی ہے، وہ باپ ایک چیز بھی نہیں مانگنا ہے، دنیا میں جانے کے بعد میرے گھر پہ بھی نہیں رہنا ہے، صرف زندگی عطا کر دے، صرف زندگی بخش دے، کچھ بھی نہیں مانگوں گی۔ لیکن اس ظالم کو ترس نہیں آتا ہے، اس نے اس پر مٹی ڈالا تھا، پورا بند کر دیا، لیکن وہ بچی جب تو رہی تھی، دبنے سے پہلے اس کے منہ پر مٹی آئی تھی، اس سے پہلے اس نے ایک جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا تھا او میرے مالک یہ تو بتا دے ہم بچیوں کا قصور کیا ہے، ہم تو کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتے، میں تو کچھ مانگتی بھی نہیں ہوں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے ایک جملہ کہا تھا او میرے مالک، او میرے پروردگار، تو بچیوں کو جنم دینے والا ہے، تو بیٹیوں کو پیدا کرنے والا ہے، یہ انسان بچی کو لیتا ہے اور لینے کے بعد زمین میں دبا دیتا ہے، اللہ کوئی ایسا انسان بھیج دے جو بیٹیوں کا رکھوالا ہو، بیٹیوں کی عزت کا تحفظ کرنا ہو۔ او خدا کی قسم اس چھوٹی بچی کی آہ آسمان پر لگی تھی، وہ تڑپتی ہوئی بیواؤں کو جن کو ستایا جا رہا تھا، جن کا کوئی پرسان حال نہ تھا، محسن نہ تھا، ان بچوں کی آہے، ان بچیوں کی آہے، ان بیواؤں کی آہے عرش اعظم سے ٹکرائی تھی، اللہ نے دعا کو قبول
کیا تھا اور میرے مصطفیٰ کو مکہ کی زمین پر نازل کر کے بتایا تھا او بیٹیوں گھبرانا نہیں، او بیواؤں تڑپنا نہیں، تمہیں سہارا دینے آمینہ کا لالا چکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں آپ سبحان اللہ، کہا تھا گھبرانا نہیں، تمہیں سہارا دینے آمینہ کا لال، میرے حضور پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے کے حالات، ایسے بد سے بدتر انسان تھا، انسانیت مر چکی تھی، مر چکی تھی انسانیت، ختم، کوئی کسی کے درد کو پوچھنے والا نہ تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے جہاں تاریخ تھا، بے نور تھا، سخت کالا تھا، اور جو پردے سے کیا نکلا تو گھر گھر میں اجالا تھا۔ میرے حضور کے آنے سے پہلے پڑے ایسے حالت، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں، دبایا جاتا غریبوں کو، ظلم کیا جاتا۔ کیا ہے کو آپ کام کرتے ہیں، ختم ہی کرتے ہیں نا، کہتے ہیں سبحان اللہ شان۔ ہاں ایسے حالات، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی خبر نہیں لینے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کو معلوم ہے اندھیرا جتنا زیادہ ہوتا ہے روشنی کے لیے اتنے ہی زیادہ بلب کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک روم ہے، اگر اس میں ایک بلب بھی لگایا جائے تو روم روشن ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر بہت سارے کمرے ایسے ہوں، بہت سارے کمرے کہ جہاں پر اندھیرا ہے، روشنی کا کوئی دور دور تک پتہ نہیں، تو بہت سارے بلب لگانا پڑتے ہیں، بہت سارا انتظام کرنے کے لیے، روشنی کرنے کے لیے۔ لیکن ذرا دیکھیے گا جب اللہ نے دیکھا ساری کائنات میں ظلم و جفا کے بازار گرم ہے، ساری کائنات میں اندھیرا اندھیرا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، دور دور تک روشنی کا پتہ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ نے ایسے عالم میں میرے حضور کو پیدا کرنا چاہا۔